کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ داہر کو جب امور سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہو گئی تو ان کی دو بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چھال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے، چنانچہ وہ اب خلیفہ کے شایع نشان نہیں رہے۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا۔ انہوں نے اس وقت محمد بن قاسم کے نام پر پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے خود کو کچے کال میں سلوا کر دارالخلافہ کو واپس ہو۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں ہی 2 دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد راجہ داہر کی بیٹی ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عدل و حکمرانی کی گواہی دیتی ہے، مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہے۔ اس خطاب میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں بھی کہتی ہے کہ انہیں فرمانبرداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہتا اور خلیفہ کو بھی کہتی ہے کہ اسے بھی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ راجہ داہر کی بیٹی نے کہا کہ دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اس عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے ان کا موازنہ کرے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہوں کو برباد کیا تھا اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چن دینے کا حکم دیا۔ بنو امیہ کے دور میں سندھ فتح کرنے والے نوجوان سالار محمد بن قاسم اور مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی مبینہ کنیز انارکلی کی موت کی کہانیوں میں خواتین کے دیوار میں چنوا جانے کی قدر مشترک ہے۔ انارکلی کے بارے میں کہانی یہ منسوب ہے کہ اکبر بادشاہ انہیں شہزادہ نور الدین محمد سلیم کے بعد میں جہانگیر سے معشوقی کی وجہ سے دیوار میں چنوا کر ہلاک کروا دیا تھا، مگر انارکلی کے وجود کے بارے میں مورخین کا شبہ ہے کہ ان کے بارے میں تاریخی ثبوت دستیاب نہیں ہے، چنانچہ ان کی موت کی کہانی تو دور کی بات ہے۔ اور محمد بن قاسم اور راجہ داہر کی بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلق اس پر پوری کہانی پر مورخین کے اعتراضات ہیں، تو پھر محمد بن قاسم کی موت وقتاً کیسے ہوئی اور کربلا واقعے کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ محمد بن قاسم کے سندھ آمد اور فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں اور پھر یہ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد گئے تو گئے کہاں۔ اگر آپ کراچی سے گوادر جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے تو CRD ہائی وے پر کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کریں گے، جس کے بعد بائیں جانب مکران کوسٹل ہائی وے کا آغاز ہوتا ہے جو اپنے آپ میں حیرتوں سے بھرپور سڑک ہے۔ یہیں پر تھوڑا آگے جا کر بائیں جانب ایک پتھر کی تختی پر لکھا ہے کہ یہاں فتح سندھ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی قبر موجود ہے۔ نامور مؤنث و محقق سلمان رشید کے مطابق یہ قبر محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی نہیں ہے، کیونکہ 8ویں صدی میں عرب سندھ کے چوکھنڈ قبرستان جیسے نقش و نگار سے مزید قبریں نہیں بنایا کرتے تھے، اور ویسے بھی قبروں کا یہ طرز تعمیر تقریباً 16ویں صدی کا قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق یہ قبریں 18ویں صدی کے وسط سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا تذکرہ منان احمد آصف نے اپنی کتاب اے بک آف کوسٹ میں بھی کیا ہے، مگر پاکستان میں محمد بن قاسم سے متعلق متنازع باتوں میں صرف اور صرف ایک بات ہے۔
مطالعہ پاکستان کی درسی کتاب میں اکثر و بیشتر یہ پڑھا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اس دن پڑ گئی تھی جس دن محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ محمد بن قاسم عموری دور حکومت کے وہ سالار تھے جنہوں نے 712 سن عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور یہاں کے راجہ دائر کو شکست دی تھی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا، سندھ فتح ہوا اور یوں واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان کے قیام پر منتج ہوا۔ مگر مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب تاجر برصغیر میں رہائشی پذیر تھے اور کچھ کے نزدیک یہاں کی مقامی خواتین سے شادیاں تک کر رہے تھے۔ کتاب دی گریٹ مغل اینڈ انڈیا میں مصنف ڈارک کوئلر اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ انڈیا کی جنوب میں مغرب ملابار کے ساحلی علاقے موجودہ کرناٹک اور کیرالہ میں عرب تاجر یہاں پہلے مقیم تھے اور جب خطہ عرب میں اسلام آیا تو ممکنہ طور پر ان عربوں نے بھی اسلام قبول کیا ہوگا۔ اپنی کتاب کے ابتدائی میں انہوں نے خطہ برصغیر میں اسلام کے پھیلنے کے حوالے سے متعدد نظریات کا ذکر کیا ہے جس میں ہجرت، تلوار، خوف، صوفیہ کے عمل اور تبلیغ کے سماجی رابطے کے حصول اور پرامن روابط مثلاً تجارت اور باہمی شادیاں شامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کے چند واقعات کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم کئی دیگر علاقوں مثلاً مالابار کے ساحلوں میں اسلام کی کامیابی کا تعلق جبریہ مسلمانوں کی اکثری اور سیاسی برتری سے نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک نئی مذہب کے مضبوط اور مساوات پر مبنی پیغام کا اثر بالخصوص نچلی ذات کے افراد پر ضرور ہوا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس علاقے میں پہلے سے عربوں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے 712 عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد سے کہیں قبل برصغیر میں اسلام کی آمد کا عرصہ متعین کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کی درسی کتاب میں عام طور پر پڑھائے جانے والے بیانیے کے برعکس تاریخ بیانیے بھی موجود ہے۔ کتاب فتح البدن 9ویں صدی عیسوی میں عباسی دور حکومت میں تحریر کی گئی اور اسے اسلامی فتوحات کی تاریخ کے اہم ترین اور مسند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف احمد بن یحییٰ البزاری نے محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بعد کے واقعات خصوصی تفصیل سے بیان کیے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے بہت سے متفقہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلے، واپس فتح ہوئے، کسی نے واپس اپنا پچھلا مذہب اختیار کر لیا تو کسی نے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہمن سندھ میں آئے یا نہیں۔ اس کا تذکرہ ہمیں ابن بطوط کے سفر نامے میں ملتا ہے جب انہوں نے یمن کی بندرگاہ عدن کے بارے میں بتایا ہے کہ یہاں انڈیا کے کئی شہروں بشمول تانا سے بھی جہاز آتے ہیں۔ چنانچہ یہ شہر تانا انڈین ریاست مہاراشٹر کا شہر تانے یا تانے جو ممبئی کا پڑوسی شہر ہے اور یہاں تک وسیع کاڑی ندی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے جو اس شہر کو ساحل سے کافی دور ہونے کے باوجود بحیرہ عرب سے ملا دیتی ہے۔ موجودہ پاکستان کے دیگر خطوں میں محمد بن قاسم سے پہلے مسلمانوں کی آمد کے بارے میں ایک اور روایت فتح البدن سے ہی ملتی ہے جس کے مطابق سن 38 یا سن 39 ہجری میں حضرت علی کے دور اور پھر سن 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں قیاقان موجودہ قلت اور بنا موجود بنو پر حملے کیے گئے۔ اگر محمد بن قاسم سندھ پر لشکر کشی پہلے فوجی مہم نہیں تھے تو اس سے قبل بھی اس علاقے پر حملے کیے جا رہے تھے، تو پھر اس واقعے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس کے مطابق عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے ایک مظلوم عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو سندھ کی جانب بھیجا۔ یہ کہانی بھی چچ نامہ میں کافی تفصیل سے موجود ہے۔ چچ نامہ یا فتح نامہ سندھ خطہ سندھ کی فتح پر لکھی گئی پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے کیونکہ اس سے قبل مورخین نے سندھ اور ہند کی فتح پر باب تو باندھ لے ہیں
مکمل کتابی صورت میں صرف چچ نامہ ہی ملتی ہے۔ چچ نامہ 13ویں صدی میں علی کوفی کی فارسی میں ترجمہ کردہ کتاب ہے، جو ان کے مطابق انہوں نے ایک عربی کتاب سے فارسی میں منتقل کی، تاہم وہ عربی کتاب اب تک باقاعدہ دریافت نہیں ہو سکی، نہ ہی اس حوالے سے معلومات ہے وہ کسی کی تصنیف ہے۔ تاہم اس کتاب میں موجودہ روایات اور تاریخی حوالوں سے محققین پر کئی رکب میں کامیاب رہے ہیں۔ چچ نامہ میں بیان کیے گئے دیگر واقعات کے برعکس مسلمان قیدیوں کے بارے میں تحریر اور اس واقعے کی شروحات میں اس سند موجود نہیں ہے۔ مایہ ناز مورخ ڈاکٹر مبارک علی اور محقق و مصنف منان احمد آصف کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ابن خلدون میں بھی تبدیل کی فتح کے باب میں اس واقعے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مذکورہ واقعہ حجاج کے گورنر محمد بن ہارون بن درار المنری کے دور میں پیش آیا، تاہم بلزری اور چچ نامہ دونوں ہی وہ سال نہیں لکھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ محمد بن ہارون المنری کا تقرر چچ نامہ کے مطابق سن 86 ہجری میں ہوا اور محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ 93 ہجری یا 712 عیسوی میں ہوا۔ اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے۔ اگر یہ واقعہ پیش آیا تو کسی سال میں ہوا اور یہ اس واقعے کی کتنے عرصے بعد محمد بن قاسم نے سندھ پر لشکر کشی کی۔ اس کے علاوہ اگر حضرت عمر کے دور سے لے کر ولید بن عبد الملک کے دور تک کا جائزہ لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کے لشکر کشی کئی دہائیوں طول سلسلے میں تازہ ترین کوشش تھی، جس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ پھر تاریخی کتاب میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اس وقت الافی یا علوی گروہ کے کئی لوگ مکران میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک کو حجاج کے علمبردار سعید بن اسلم کلابی نے قتل کیا، چنانچہ بدلے میں الافیوں نے بھی سعید بن اسلم کو قتل کر دیا، جس پر حجاج بن یوسف نے الافوں کو سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ جب خلافت امور کی طرف سے مکران بھی بسے ان الافیوں کے خلاف بار بار مہمات کی گئی تو یہ لوگ سندھ میں راجہ دائر کے پاس چلے گئے، چنانچہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خود حجاج بن یوسف کے دور میں مکران اور سندھ کی طرف بنو امیہ کے مخالفین موجود تھے۔ اس کے علاوہ سندھ کے فتح کی اس مہم پر بزاری کے مطابق 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے اور اس کے بدلے میں 12 کروڑ درہم کا مال غنیمت حاصل ہوا۔ چچ نامہ احمد آصف اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ جب سندھ پر حملہ ہوا تو اس کا تعلق بنو امیہ کی شاخ مروان کی ملیت امور یا باغوان کے خلاف سرحدی خطے پر قبضے سے تھا، نہ قرضوں کی کسی رومانی داستان سے۔